ماہ رجب المرجب یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ رب کریم نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا فرمایا ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر رجب کا مہینہ بھی ہے۔ یہ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ آج ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ تو آج جن صادق کا ذکر ہونا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، شہید کربلا، راقب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحاب ابن صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے، یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کے پڑ پوتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یعنی پیدائش 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری کو پیر کے دن مدینہ شہر میں ہوئی۔ دن بھی پیر کا اور شہر بھی مدینہ، سبحان اللہ۔ آپ کا نام جعفر ہے اور آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا اسم گرامی حضرت سلطنہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین اور بن حسین بن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیں، کیسی ہستی ہے کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے ہیں اور والد صاحب کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی فاطمی ہے، سبحان اللہ۔ کس قدر بڑا نسب ہے آپ کا، کیا اعلیٰ خاندان ہے۔ سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا گیا ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ کے فضا میں علم پایا۔ آپ کے مبارک لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث بیان نہیں کرتے تھے، نماز اور تلاوت میں ہی مشغول رہتے تھے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک رہتی۔ ذرا سوچیں کہ کیا شاندار شخصیت ہے کہ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی۔ ہمیشہ ذکر و درود ہوتا تھا۔ نبی پاک کا ہی خاندان ہے نا، اس لیے آپ کے رویے میں نبی کریم کی شان معافی جھلکتی تھی۔ آپ کس قدر معاف کرنے والے تھے، ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ ایک بار غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے ہاتھ پر پانی ڈالا تو پانی ہاتھ کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ نے نہ تو اسے جھاڑا، نہ ہی اسے سزا دی، بلکہ اسے معاف کر کے شفقت فرمائی اور اسے آزاد ہی کر دیا۔ یہ نبی پاک کا کیسا خاندان ہے کہ غلطی کرنے والوں پر زیادہ مہربان ہو جاتا ہے، زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ کسی نے آپ سے کہا، آپ تو اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، فیملی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یعنی فیملی والے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو آپ سے کسی نے فرمایا کہ آپ اہل بیت ہیں، آپ کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ دوبارہ عرض کیا گیا، حضور اہل بیت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے آپ کچھ نصیحت فرمائیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیا کیا،
کیونکہ نجات کا تعلق تو نسب سے تو نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہے تو بخش دیا جائے گا، اعمال صالحہ ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ والوں کی ہی باتیں ہیں۔ ہم تو چند نمازیں پڑھ لیں، چند صدقہ دے دیں، کوئی دین کی خدمت کر لیں تو پیر ہی زمین پر نہیں ہوتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کس قدر بڑی شخصیت ہیں اور اللہ کے خوف سے لرزے رہتے تھے۔ کاش ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ خوف خدا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی کچھ عبادت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کچھ خیال ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ عبادت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرنے میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ آپ 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف رہتے تھے، یا تو آپ نمازیں پڑھتے رہتے تھے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزدار ہوتے تھے۔ غور کریں، ہم میں سے تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی گناہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو دن بھر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ہم میں سے ایسے ہیں جو دن بھر گناہ کرتے ہیں، موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی لائف ڈسکرائب کیسی ہو رہی ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر رہے ہیں، یا تو نماز پڑھ رہے ہیں، یا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا روزہ رکھے ہیں۔ کاش میرے اور آپ کے معمول بھی کچھ ایسے ہو جائیں۔ اور سخاوت کیسی کہ آپ لوگوں کو اتنا کھلاتے کہ آپ کے لیے کبھی کبھی کھانا نہ بچتا۔ میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا کچھ حصہ انہیں ملا ہوگا۔ آپ کی ایک اور کرامات دیکھیے۔ خلیفہ منصور نے ایک بار حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے سمجھایا بھی کہ وہ تو دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، ایسے شخص کو کیا پیش کرنا، وہ تو ویسے ہی عبادت گزار ہیں۔ خلیفہ نے کہا نہیں، لے آؤ۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا تو جیسے ہی وہ خود دربار میں آئے، خلیفہ نے اپنے سپاہیوں کو پہلے سے ہی کہہ رکھا تھا کہ جیسے ہی میں تاج اتار کر اشارہ کروں تو تم امام جعفر کو قتل کر دینا۔ لیکن جیسے ہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار میں آئے، خلیفہ ان کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا کہ انہیں اپنے ہمراہ بٹھا کر جھک کر بولا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ امام جعفر نے فرمایا، مجھے دربار میں نہ بلایا کرو، میری عبادت میں دخل ہوتا ہے۔ بڑی عبادت کے ساتھ آپ کو، بڑی عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ خلیفہ پر اتنا رعب ظاہر ہو گیا کہ خلیفہ 3 دن تک بے ہوش رہا۔ غلام حیران، کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا کہ جب وہ آئے تو قتل کرنا، لیکن آپ تو ان کے آگے بچھے جا رہے تھے، اتنی عزت دی آپ نے۔ خلیفہ نے کیا کہا کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے نظر آیا، اتنا بڑا کہ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ وہ مجھے اور میرے پورے چبوترے کو بھی کھا جاتا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترا سمیت تمہیں نگل جاؤں گا۔ مجھ پر ایسی دہشت زاری ہو گئی، میں نے آپ سے معافی مانگ لی۔ ایک اور بیان سنیے کہ ایک شخص کا بیان کہ ہم حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ہم سوکھے کھجور کے درختوں کے پاس ٹھہرے تو حضرت امام جعفر نے آہستہ سے کچھ پڑھا۔ آپ نے کھجور کے درخت کو فرمایا، اللہ پاک نے تمہیں جو ہمارے لیے رزق فرمایا ہے وہ تم ہمیں کھلاؤ۔ تو سوکھے درخت میں سے کھجوروں کے گچھے حضرت امام جعفر کے آگے جھک گئے۔ آپ نے مجھ سے کہا کھاؤ، میں نے اس سے مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائیں۔ آپ دعا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، بولا حضور آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اتنا پیسہ دے دے، اتنا پیسہ دے دے کہ میں ہر سال حج کروں، میں بہت سارے حج کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا مال دے دے کہ یہ 50 حج کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال دے دیا کہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ آپ کی دعا کا عالم دیکھیے۔ 51واں حج کرنے گیا تو وہ ایک نہر میں ڈوب کر مر گیا۔ دیکھیے دعا کیسی تھی، 50 سال کی دعا مانگی تو 50 ہی حج اسے نصیب ہوئے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں
जहालत से बढ़कर कोई नुकसानदेह दुश्मन नहीं और झूठ से बढ़कर कोई बीमारी नहीं। आप खुद सादिक हैं, इतना सच बोलते थे कि सादिक कहलाए। आप फरमाते हैं 5 किस्म के आदमियों की सोहबत इख्तियार ना करो। नंबर 1, बहुत झूठ बोलने वाला शख्स। तुम उससे चीटिंग खाओगे। झूठ बोलने वालों से दोस्ती मत करना। नंबर 2, बेवकूफ़ आदमी की सोहबत में भी कभी मत बैठो। नंबर 3, बख़ील, कंजूस से भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, बुज़दिल शख्स से। नंबर 5, फासिक से भी दोस्ती नहीं करना। हमें अल्लाह वालों से दोस्ती करना है। हज़रत इमाम जाफ़र 68 साल की उम्र में किसी बदनसीब ने उन्हें जहर दे दिया और आपकी शहादत का सबब बना। आपका मज़ार मुबारक जन्नतुल बक़ी में अपने वालिद सैयदना इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में है। अल्लाह करीम हज़रत इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फ़रमाए और उनके फैज़ान के करम में उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन सजदा करने वालों के सदक़े में हमें साजिद बना दे। इन तिलावत करने वालों के सदक़े में हमारा दिल इबादत में लगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रजब का महीना और हमारे माशरे में पाई जाने वाली इबादत। रजब के महीने में अमूमन 3 काम किए जाते हैं। एक तो 27वीं रात को जागा जाता है, फिर अगले दिन रोज़ा रखा जाता है। रात को जागकर इबादत की जाती है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि उस रात को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे और रोज़ा भी इसी वजह से एक फ़जीलत समझकर रखा जाता है। तीसरी चीज़ जो इस महीने में आम है वो कूंडे करना है, जिनको हज़रत इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब किया जाता है। आज हम इन तीनों चीज़ों का जायज़ा लेंगे। इसकी हकीकत क्या है, इस बारे में हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। इन बातों का जायज़ा लेने से पहले हम अपने दिमाग में ये बिठा लें कि दीन अल्लाह ताला ने हमको दिया है, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया गया है। कुरान पाक में इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया तुम पर और अपनी नियामत को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। इससे ये बात पता चलती है कि दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मुकम्मल हो गया था। इबादत के नाम पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका सोर्स या तो अल्लाह की किताब है या फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि एक मुसलमान होता है जो कलमा वो पढ़ता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दीन के नाम पर हम जो भी काम करेंगे उसकी अथॉरिटी इन्हीं 2 हस्तियों की तरफ से मिलनी चाहिए। इसके बाद किसी इंसान को ये हक़ हासिल नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, वो दीन के नाम पर कोई और चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, किसी और चीज़ को रिवाज दे। अगर ये हक़ दे दिया जाए तो दीन में तरह तरह की नई बातें शामिल हो जाएंगी, असल दीन की जगह ले लेंगी, दीन के नाम पर बहुत सी बातें जन्म ले लेंगी। ये 3 इबादत, रात का जागना, रोज़ा रखना और 22 रजब को कूंडे भरना, ये तमाम चीज़ें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद नहीं थी। 27वीं रजब की रात, जिसे हम अमूमन शब मेराज कहा जाता है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मेराज नसीब हुई, अगर का लफ्ज़ बोला जा रहा है क्योंकि इस तारीख़ में भी इख्तिलाफ़ हैं और साल में भी इख्तिलाफ़ हैं। अगर आपको इस रात में मेराज नसीब हुई भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रात को जो मखसूस इबादत की, उसके बाद कभी भी हर साल 27वीं शब को कोई ख़ास इबादत नहीं की। ना ही सहाबा इकराम ने रजब की 27वीं शब को कोई शब्बेदारी की या उसकी कोई फ़जीलत बताई। इसी तरह जहाँ तक कि रोज़े का ताल्लुक़ है तो रोज़ा भी सुन्नत से साबित नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स रोज़े के बारे में कुछ रवायत ऐसी मिलती हैं कि जिसमें रोज़े से मना किया गया है। मुनस्सफ़ इब्ने अबी शाइबा की रवायत है, हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شعبان کے روزوں سے آپ بے خبر ہیں، یعنی رجب میں نہیں شعبان میں روزے رکھے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ بات ابن ماجہ کے اندر آئی ہے۔ آپ نے کیوں منع کیا؟ اس کے لیے کہ یہ روزہ اسلام کے قبل یعنی اسلام سے پہلے ہی رکھا جاتا تھا۔ یوم جہالت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، عزت افزائی کی جاتی تھی، اس لیے آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اتمہ کو توڑنے کے لیے اسے منع فرمایا، اور یہ وضاحت کنز العمال میں بھی کی گئی ہے، صفحہ نمبر 49 جلد 8۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں شب داری اور روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس طرح جہاں تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو کنڈے بھرے جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ نہ تو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کی ہے، لہٰذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، ماضی نہیں ملتا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یعنی پیدائش ایک روایت کے حساب سے 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی تھی، یا 83 ہجری کی روایت بھی موجود ہے، اور وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی۔ اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے وفات کے سلسلے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اگرچہ اگر کسی کی پیدائش یا وفات پر کچھ کھانا پکانا یا مخصوص کھانے پکانا اسلام کی روح کے مطابق ہی نہیں، اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے یہ کہ انسان جب اپنے پاس کچھ مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے، اسی طرح اسلام نے خیرات کی کچھ مخصوص شکلیں بھی نہیں بتائیں کہ جیسے حلوہ ہے، کھیر ہے، پوری ہے، چاول ہو یا دیگ ہو یا بریانی ہو یا کوفتے ہوں، نہیں، اس لیے کہ اسلام ایسی کسی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب ہو یا مشکل پیدا کرے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں یونیورسل ریلیجن ہے جو کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں ہے، کسی خاص ملک یا علاقے کے نہیں، ہر زمانے ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے، اور ایسے احکامات ہے جسے ہر علاقے کے لوگ سہولیت کے ساتھ کر سکیں۔ کئی معاشرے ایسے ہیں جہاں کھیر پکائی ہی نہیں جاتی یا پوری بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یا کئی لوگ ودیش میں پوری بنانا ہی نہیں جانتے، تو پھر ایسے لوگ اس عبادت سے محروم رہیں گے۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کنڈے صرف انڈیا میں ہی منائے جاتے ہیں، چین میں نہیں منائے جاتے، سعودی عرب میں نہیں منائے جاتے، یعنی پوری اور جتنی بھی کنٹری ہے وہاں پر کنڈے نہیں منائے جاتے۔ کنڈوں کی رسم کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اس کی شروعات 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی اور امام جعفر کے نام پر شروع ہوئی، اور یہ امیر مینائی کا خاندان جیسا کہ آپ جانتے ہیں لکھنؤ سے یا ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس رسم کی ابتدا بھی یعنی اس رسم کی شروعات بھی عرب سے نہیں ہوئی، یا جہاں سے اسلام پھیلا ہے یہ رسم وہاں سے بھی نہیں آئی، تو اسے اسلام کا حصہ، نیکی یا عبادت آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی کی بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے، اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، تو کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا دل چاہے ضرورت سمجھیں وہاں آپ کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں۔ صحابہ اکرام کے اندر ہمارے معاشرے کی طرح پہلے کے زمانے میں دن منانے کا رواج نہیں تھا، جیسے اینیورسریز، برسی، اس طرح ولادت کا دن یعنی برتھ ڈے، یہ تمام چیزیں اس کلچر کا حصہ نہیں تھیں، یعنی اسلام میں ہمیں یہ سب چیزیں نہیں بتائی ہیں۔ اسلام میں تو ہمیں ایسی چیزیں بتائی ہیں جیسے رمضان کے روزے، حج کا مہینہ، یا اسی طرح کچھ اور مہینے کی فضیلت جیسے محرم کے روزے کی فضیلت،
یا ذی الحج کے ابتدائی عشرے کے روزوں کی فضیلت، یا شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے، یا ہر مہینے 3 دن روزے کی بات آئی ہے، یہ تو شریعت نے خود مقرر کر دیے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں بعد کے دور میں پیدا ہوئیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دنوں سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کو دین کا حصہ بنا لینا صحیح نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا دین کا حصہ ہی ہو۔ بہت لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے دائیں بائیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، وہ کسی چیز کو نہیں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس سنی سنائی چیزوں پر یقین کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں، ہمارے بڑے یہ سب کیا کرتے تھے۔ اب پہلی بات تو یہی سوچئے، کیا ہمارے بڑے بوڑھے پڑھے لکھے تھے؟ کیا انہیں دین کی معلومات صحیح معلومات تھی؟ جب انہیں دین کی صحیح معلومات ہی نہیں تھی تو وہ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے؟ تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کام ہمارے بڑے کرتے ہوں یا جو چیز ہمارے آس پاس ہو رہی ہو وہ واقعی میں صحیح ہو۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں، خاص طور پر جسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور جسے خاص اہمیت دیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یا اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ لیکن ہمارے بڑے پڑھے لکھے بھی تو نہیں تھے، ان کو اتنا علم بھی تو حاصل نہیں تھا، انہیں دین کی صحیح معلومات بھی تو نہیں تھی، وہ بھی تو سن کر ہی کرتے آئے ہیں۔ اور سنی سنائی باتیں ضروری تو نہیں کہ سب صحیح ہوں۔ ہم نے اپنے گھر میں سالوں سے یہ کام ہوتے دیکھا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ فرض ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ سنت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کیا مستحبات ہے، کیا وہ صحابیوں نے کیا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ عمل نہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ایک بات اور بتا دیں کہ نہ ہی صحابیوں نے کیا، اور ایک بات اور بتا دیں کہ یہاں تک کہ یہ کام امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں نے بھی نہیں کیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ہماری پوری زندگی سنت کے مطابق ہمیں گزارنا ہے۔ یہ ہے اصل اسلام کی تعلیمات، اور انہی چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ نماز ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، کنڈے بنانے کی فکر لگی ہوتی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، ان باتوں سے بچو اور رجب کے مہینوں میں اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ، اپنی نمازوں کو بڑھاؤ، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے جیو۔ جو قرآن مجید میں آیا ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں صرف وہی کام کرنے ہیں تاکہ آپ کی اور ہماری آخرت سدھر سکے، نہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہماری آخرت بگڑنا نہیں چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔